براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794893 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 923198794893. افسیوں کا خط بے شک کھولیے گا، 2 چیپٹر بائبل کا بہت خاص مضمون۔ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بائبل کا مرکزی نقطہ جس پر ساری بائبل جو ہے گھوم رہی ہے۔ آج ہم اسے کچھ دیر کے لیے سیکھیں گے اور کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم پہ ہی ہم، کیونکہ پادشاہ کی بھی عبادت ہے تو اس کو کچھ باتیں ہم سیکھ سکیں۔ سادہ لفظوں میں ہوگا تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، لیکن من لگائیے۔ 2 چیپٹر اور اس کی 8 آیت۔ آج یہاں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے کچھ باتیں سیکھیں۔ 2 چیپٹر افسیوں کا خط، 2 چیپٹر اس کی 8 آیت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئے اس پہ غور کیجیے۔ لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے، ایمان کے وسیلہ سے، فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو سمجھو۔ کیونکہ تم کو، اس میں خاص زور ہے، جن سے رسول مخاطب ہے سو اس میں خاص زور ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور یہ اس لیے اس میں زور ہے تاکہ سننے والوں کے اندر احساس پیدا کیا جائے، سننے والوں کو گمراہی سے بچایا جائے، سننے والوں کو اور مضبوط کیا جائے، اور اس بات کو اور واضح طور پر روشن کیا جائے کہ ان کی نجات کیسے ممکن ہے۔ ہمیں تو سمجھیے، لفظوں کو سمجھیے۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کسی اور ذریعے سے نہیں ملی ہے، کسی اور طریقے سے نجات نہیں ملی ہے، کسی اور سبب سے نجات نہیں ملی ہے۔ اور آج یہ آپ کے لیے بھی بہت خاص آیت ہے، اس کو سمجھیے تاکہ آپ مسیح میں نجات کو سمجھ سکیں۔ آمین۔ اور جو ہمارے بیٹیاں بیٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ بھی اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو کہ ہماری نجات ہے کیسے۔ تو علم النجات بیسیکلی یہ کیسے ہے، جو بائبل کا مرکزی نقطہ ہے۔ تم کو فضل ہی سے، یعنی مراد یہ ہے کہ کسی اور ذریعے سے نجات نہیں ہے، کسی اور سبب سے نجات نہیں، کسی اور کوشش سے نجات نہیں ہے، کسی اور عمل سے نجات نہیں ہے۔ جو مسیح میں نجات ہے وہ صرف اور صرف فضل ہی سے نجات ہے۔ آمین۔ اس سے یہ ہے کہ باقی تمام سوچوں کو جو ہے رد کر دیا گیا ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ آپ سنیے میری بات،
دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا نجات کے تعلق سے کانسیپٹ جو ہے وہ فرق ہے. اور عموماً یہودی مذہب کے اندر، سنیے غور سے، یہودی مذہب کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر نجات کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسانی کوشش ہے. انڈرسٹینڈ کیجئے گا میری بات کو، جو بچے بائبل کو سمجھنے والے ہیں وہ ضرور میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ان کے اندر جو نجات کا کانسیپٹ ہے وہ انسانی کوشش سے، یعنی انسان کوشش کرے گا کہ نجات کا جو دیگر مذاہب کے اندر نظریہ ہے وہ کوشش سے. لیکن آپ سنیے ذرا غور سے، مسیحیت کے اندر، کرسچینٹی کے اندر ایسا نہیں. آج اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا تھوڑے سے وقت پہ، آپ کے ایمان مضبوط ہو جائیں گے، آپ کو دلیری ملے گی اور آپ خدا کی شکر گزاری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. آمین آمین. تو سنیے ذرا غور سے، لیکن مسیحیت میں نجات کا جو نظریہ ہے وہ انسانی کوشش پر نہیں ہے، وہ انسانی محنت پر نہیں ہے، وہ انسانی اچھے کاموں پر نہیں ہے یا کسی اور ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ مسیحیت میں نجات کا جو نظریہ ہے میری بہنوں بیٹی سنی گا، وہ صرف اور صرف خدا کے فضل پر ہے. ہاللیلویا. اس کو سمجھیے گا. اس لیے باقی تمام سوچوں کو رد کر دیا گیا، تمام نظریات کو رد کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، اور زور دے کر کہا گیا ہے نجات پانے والوں کو بھی واضح طور پر جو ہے اس بات سے جو ہے انہیں متعارف کروایا گیا ہے کہ تمہاری نجات کیسے ممکن ہوئی. آمین. اور آج آپ کے لیے تو غور کیجیے ان لفظوں پر، تم کو فضل ہی سے نجات ملی. اور جب فضل سے نجات کی بات آتی ہے تو باقی تمام نظریے جو ہے وہ رد ہو جاتے ہیں، انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. انسانی ساری کوشش جو ہے، انسانی سارا عمل جو ہے، انسانی ساری محنت جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. اور میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی رتی بھر بھی اس میں اور کوئی سوچ ایڈ کرتا ہے تو وہ خوشخبری کو، فضل سے نجات کو بگاڑ دیتا ہے. انڈرسٹینڈ کیجئے گا. رتی بھر بھی کوئی اور نظریہ، جیسے کہ میرے پاس اس وقت بہت خوبصورت ایگزامپل ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن چلتے چلتے غلطیوں کے خط کے شروع میں پہلے چلتے وہاں سنیے گا غور سے، کسی چیز کو ریجیکٹ کر دینا، کسی چیز کو نہ ماننا، ریجیکٹ کر دینا، یہ ایک الگ پہلو ہے، اور کسی چیز کو بگاڑ دینا یہ ایک الگ پہلو ہے. اب سنیے غور سے، اب جو چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ریجیکٹ کرنے والے نے کر دی ہے، اس کی یہ اپنی سوچ ہے، اس کا یہ اپنا نظریہ ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن جو چیز جس کو اس نے ریجیکٹ کیا وہ جیسی آئی، جس حالت میں ہے وہ ویسی کی ویسی ہے. لیکن سنیے غور سے اب دوسری بات کو بھی، لیکن جب کسی چیز کو ریجیکٹ بھی نہ کیا جائے بلکہ کیا کیا جائے، چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، جیسے وہ آئی ہے، جیسے وہ پہنچی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے تو کیا ہے، اس کو بگاڑ دیا جاتا ہے. اور سنیے گا، ریجیکٹ کوئی کر دے، یاد رکھیں، کوئی آج نجات کو، فضل سے نجات کو ریجیکٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کل کو وہ سمجھ جائے، قائل ہو جائے اور خدا کے بیٹے کو قبول کر لے. آمین. لیکن جب کوئی ریجیکٹ بھی نہ کرے، جب کوئی ریجیکٹ بھی نہ کرے بلکہ اسے قبول کر کے اسے بگاڑ ہی دے، کچھ اپنا نظریہ ایڈ کر لے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ بہت خطرناک حالت میں ہے. اور ایسے لوگوں کا، اور پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ خطرہ بن جاتا ہے، کیونکہ جو چیز آئی اس نے اس کو کیا کیا ہے، بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اس لیے غلطیوں پہلا چیپٹر میں لکھا ہے، بزرگ کہتا ہے، جو خوشخبری میں نے تمہیں پہلے پہنچائی ہے اس کے علاوہ، اس نے کہا کہ میں بھی اور کوئی آسمان کا فرشتہ بھی آ کر کوئی اور خوشخبری دے تو وہ ملاؤں ٹھہرے، وہ لعنتی ٹھہرے. کیوں؟ سنیے گا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ جو خوشخبری ہے وہ وہی ہے جو شاگردوں کو دی گئی. جاؤ ساری خلق کے سامنے، ساتھ رہیے، جاؤ ساری خلق کے سامنے. وہ کیا تھی؟ کیا خوشخبری تھی؟ سنیے گا کہ تمہارے لیے
ایک منجی خدا کا بیٹا اس نے صلیب پر تمہارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے. اور پھر کیا ہے؟ خوشخبری کا خلاصہ سنیے گا. کرنتھیوں 15 چیپٹر کے اندر مختصر خلاصہ اس کا موجود ہے. اب وہ کیا ہے؟ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. خوشخبری کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں. مختصر. اگر کوئی پوچھے کہ کیا خوشخبری ہے تو کیا کہو گے؟ بولیے کیا کہو گے؟ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کا کفارہ، ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. زوردار جواب. یہ خوشخبری ہے. خوشخبری کا خلاصہ یہ ہے. اس کو سمجھیے ذرا بات کو. کوئی آپ سے بڑے بڑے سوال آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی ڈگریاں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سادہ سی بات سمجھیے کہ مسیح خوشخبری ہے کیا، اور یہی وہ خوشخبری ہے جو کہا گیا. جو نئے عہد کا خادم ہے اسے یہی پیغام دیا گیا، جاؤ. باقی سب پہلے سے موجود ہے. بڑے بڑے حکم، بڑی بڑی بندشیں پہلے سے موجود ہے، لیکن سنیے گا بندشیں انسان کو سیدھا نہیں کر سکی، بندشیں انسان کو نجات نہیں دے سکی. کتنے حکم ہیں؟ 101 حکم موجود ہے. لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی حکم انسان کو زندگی نہیں دے سکا. سب حکم کا سبب کیا نتیجہ کیا نکلا؟ موت. کیا نتیجہ نکلا بیٹیوں؟ تو آج یہ بڑی پرابلم ہے بیٹیوں، ذرا غور سے سنیے. آج یہ بڑی پرابلم ہے کہ آپ اپنے اس کرسچینٹی میں، اپنے مذہب میں آپ اپنے عقیدے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج کے بچے اپنی تعلیمی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو یہ ساری پرابلم موجود ہے. لیکن تھوڑی سی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں ان نقطوں پہ ہی بات کر رہا. سنیے غور سے. انسانی کوشش سے نجات نہیں ہے، اس میں انسان پوری طرح سے ناکام ہو گیا. حکم بہت سے ہیں لیکن حکموں نے انسان کو سیدھا نہیں کیا ہے. تو پھر کیا کیا؟ جب حکموں نے بھی انسان کو زندگی نہ دی، حکموں نے کیا ٹھہرایا؟ انسان کو الٹا مجرم ٹھہرا دیا. مجرم وہ پہلے سے تھا، حکموں نے نہیں. حکموں نے تو صرف ظاہر کیا کہ بھائی تو بڑا گریا ہوا ہے. حکموں نے تو ان کی حالت کو ظاہر کیا. ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے. تو پھر کیا ضرورت تھی؟ کس چیز کی ضرورت تھی؟ اب ضرورت صرف اسی کی تھی، اور وہ کیا تھا؟ فضل سے نجات. ہاللیلویا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی. کیسے نجات ملی بیٹیوں؟ فضل ہی سے نجات ملی ہے. اور اگر اس میں رتی پر بھی کچھ اور ایڈ کر دیا جائے تو فضل نہیں رہتا. یاد رکھیے گا بہت زیادہ نہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قطرہ پانی کا دودھ میں ملاؤ، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا ایک قطرے کا. لیکن یاد رکھیے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالص ہے. تو ایک چھوٹی سی سوچ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں تو یہ خالص آپ اس کو بگاڑنے والوں میں شامل ہو جائے. اس لیے انڈرسٹینڈ کیجیے گا فضل سے نجات یہ ہے کیا؟ دوسری بات اب سنیے گا غور سے. فضل سے نجات ہے کیا؟ اس کو سمجھیے ذرا. فضل میں سنیے گا غور سے. فضل میں خدا کا رحم اور خدا کا ترس موجود ہے. فضل میں کیا ہے؟ خدا کا رحم اور ترس. خدا کا رحم اور ترس موجود ہے. سنیے گا غور سے. فضل میں فضل سے نجات یہ ہے کیا؟ یہ محض لفظوں کا کھیل نہیں ہے. آپ صرف لفظوں پہ چیزیں دیکھتے ہیں، لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس لفظ کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا دنیا کے اندر جتنی بھی تھیولوجی موجود ہے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں بنا جو خدا کی ذات کی یا اس کی کسی بھی خوبی کی پوری عکاسی کر سکے. اس لیے اسے انڈرسٹینڈ مفہوم میں کیا جاتا ہے. سو فضل سے نجات ہے کیا؟ فضل ہے کیا؟ فضل خدا کا وہ رویہ ہے جس میں وہ انسان پر ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے، انسان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. خدا کا یہ رویہ
جو ہے یہ یاد رکھیے گا یہ خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے. آمین آمین. آمین. فضل ہے کہ آج اسے سمجھ لیجیے. فضل داؤد نے کیا گیت گایا جی؟ ٹھیک ہے صاحب. زبور وہ کیا ہے 51. تو وہ سمجھ گیا تھا نا کہ اب مجھے جس حالت میں میں ہوں مجھے ضرورت کس کی ہے؟ خدا کے فضل کی. بیٹیوں سمجھو اس بات کو. آپ کسی اور نظریے سے کبھی خدا کے پاس نہ آیا کریں. یاد رکھیں آپ آئیں گے بھی آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ آپ اپنی طرف سے بڑے بھی دلیر ہو کر آئے. تب بھی یاد رکھیے جب خدا نگاہ کرے گا تو ترازو میں تولا گیا تو بھی کام نہیں ہوگا. آپ کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی اس کے بیان پر نہیں. بڑے اچھے بن کر آئے تو بھی نہیں. کیسے آئے وہ دیکھیے. ڈاکو نے کیا کہا؟ وہ بھی یہی سمجھا تھا. اور وہ ڈاکو اور وہ وصول لینے والا بھی دعا کرنے وہ بھی یہی سمجھا تھا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ہماری کوشش سے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کہا؟ اے خداوند میں گنہگار ہوں مجھ پر رحم کر. ڈاکو نے صلیب پر کہا اے خداوند جب وہ اپنی بادشاہی میں جائے. یعنی مراد کیا ہے کہ تیرے رحم کی ضرورت ہے, تیرے طرز کی ضرورت ہے. ہم اپنی طرف سے تجھے خوش نہیں کر سکتے ہیں, ہم اپنی کوشش سے نجات نہیں پا سکتے ہیں. ہمیں اب تو سنبھال لے, ہم پر رحم کر, ہمارے خاندان پر رحم کر. اور خدا یاد رکھیے گا کہ جہاں وہ عادل ہے وہاں وہ رحیم بھی ہے. ہلیلویا. اس بات کو سمجھیے. خدا جہاں عدل ہے, عدل کرتا ہے, وہاں اس کی ذات میں یہ خوبی بھی موجود ہے. اس لیے فضل کیا ہے؟ فضل خدا کا وہ رویہ. کون سا رویہ؟ جس میں وہ رحم کرتا ہے, جس میں اس نے اس بدکار عورت کو کہا کہ جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے. اس نے کہا آئندہ گناہ نہ کرنا. کوئی الزام نہیں چھوڑتا, کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے, کچھ بھی اچھا کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے. بس یہ ہے کہ جو اس کے پاس آتے ہیں وہ اپنے طرز کی خوبی سے, اپنے رحم کی خوبی سے اسے کہتا ہے جا تیرے سارے معاف ہوئے. یہ طرز ہے, یہ رحم ہے خدا کا, یہ اس کے رحم کی صفت ہے, یہ اس کے رحم کی خوبی ہے. اور یہی یاد رکھیے گا فضل میں موجود ہے. ہلیلویا. فضل سے نجات. اب آپ سمجھ جائیے اس بات کو کہ فضل سے نجات کیا ہے. فضل سے نجات سے مراد ہے کہ خدا نے انسان پر رحم کیا ہے. ہلیلویا. کسی میں بھی کوئی صلاحیت نہیں تھی, کسی میں بھی, بیٹیوں غور سے سنیے, کسی میں بھی کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ خدا کو خوش کر سکتا اور راست بازی کو اچیو کر سکتا. کسی میں بھی صلاحیت. اور سنیے گا, یہ بھی سن لیجئے, اگر خدا اپنے رحم کو جاری نہ کرتا, اگر خدا نجات کو فضل کے وسیلے لوگوں تک نہ پہنچاتا تو کوئی ایک شخص بھی دنیا میں بچ نہیں سکتا تھا. جتنے بھی بچے ہیں خدا کے فضل سے بچے ہیں. ہلیلویا. اور جتنے بھی بچائے جائیں گے خدا کے فضل سے بچائے جائیں گے. آئے زوردار ایک دفعہ خدا کے رحم کے لیے, خدا کے فضل کے لیے. اس لیے یاد رکھیے گا جب فضل سے نجات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ باقی انسانی ساری کوشش کیا ہے, بیکار ہو گئی ہے. آمین. کس سے نجات ہے؟ خدا کے فضل سے. مراد کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ خدا کا رحیم ہونا, خدا کا رحم اس میں موجود ہے, خدا کا طرز اس میں موجود ہے. سو یاد رکھیے گا. ایک میں اور ورڈ کھولنا چاہتا ہوں, اسی چیپٹر اسی خط میں سے کھولوں گا کہ خدا کیوں رحم سے بچاتا ہے. سنیے گا, خدا ایک سوال ہے, عدل بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ذرا غور سے سنیے گا بیٹیوں بہنوں, اور تھوڑی سی میری بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ مسیحی تھیولوجی, ببلیکل تھیولوجی, اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. لوگ جو مرضی نظریے بنائے, لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ ذمہ داری سے یہ بات سکھا سکوں. میں صرف اس لیے نہیں کہ کوئی بڑا کوئی بات بننے کے لیے, میں صرف حقائق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کو ذرا غور سے, جہاں وہ عادل ہے, سنیے گا غور سے, خدا کی ذات کو سمجھیے, جہاں وہ عادل ہے
یہ صفت اس میں موجود ہے، وہاں یہ صفت بھی موجود ہے کہ وہ رحیم۔ آمین۔ اور میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، آپ اسے گھر پہ جا کے پڑھ لیجئے گا، خروج کی کتاب اور 34 چیپٹر کو آپ اپنے ساتھ پاس نوٹ کر لیں، اور وہاں پہ کیا ہے سنیے گا۔ وقت نہیں ہے، میں اس کو کھلوانا نہیں چاہتا، لیکن آپ اسے نوٹ کر کے جا کے پڑھ لیجئے گا۔ خدا دوبارہ کوہ سینا پر بزرگ موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا، سنیے گا، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ خدا اپنی ذات کی صفات کو بیان کرنے لگا۔ وہ کیوں ضرورت پڑی؟ سنیے گا، وہ ضرورت اس لیے پڑی کہ اس سے پہلے خدا نے 10 احکام دیے اور قوم نے کیا کیا؟ بت پرستی کی، اور خدا کا غضب بھڑکا، اور خدا نے کافی لوگوں کو مار بھی دیا۔ اب لوگ خوف کے اندر تھے، لوگ ڈر گئے تھے، لوگ خدا سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ یاد رکھیے، جب آپ کا خدا عدل پہ آتا ہے تو ہر چیز خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا خدا عدل کرتا ہے، پہاڑ کام جاتے ہیں، زمین ہل جاتی ہے، بھوچال آ جاتے ہیں، تو سمندر پھٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کا خدا عدل کرتا ہے، اس لیے جب اس نے عدل کیا تو کافی لوگوں کو مار دیا۔ اس لیے کبھی بھی آج یہ بات سمجھ لیجئے، کبھی بھی اس طرح سے خدا کے سامنے نہ جائیے گا، بچیں گے نہیں، کیونکہ جب وہ اپنے عدل کے تحت پر بیٹھا ہوتا ہے تو لکھا ہے وہاں پر 34 چیپٹر میں، وہاں لکھا ہے کہ وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ انڈرسٹینڈ کیجئے گا میری بات کو، جب وہ عدل کے تحت پر ہو، جب وہ عدل کے تحت پر ہو اور آپ جائیں اس کے سامنے، آپ اس کی رحمت کے طالب ہو کر نہ جائیں، آپ اپنی اچھائیوں کو لے کے جائیں، آپ اپنے ٹیلنٹ کو لے کے جائیں، آپ اپنی ڈگریوں کو لے کے جائیں، آپ اپنی راز نوازی کو لے کے جائیں، آپ اپنی کوشش کو لے کے جائیں، آپ اس فریسی کی طرح خدا کے پاس جائیں، میں 10واں حصہ دیتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو یہ بھی اس کے فضل ہی کی بدولت ہے۔ آمین۔ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر اس طرح جائیں گے تو آپ کو آگے کون ملے گا؟ عادل خدا، عدل کرنے والے۔ اور وہاں کیا ہے؟ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، سو کبھی بھی آپ معافی نہیں۔ لیکن کیسے آئیں گے؟ جب آپ کہیں گے خداوند بڑی عاجزی کے ساتھ، ایسا کر کے دیکھیے، جب بھی آپ آئے، آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ اچھائیاں بھی خدا کے پاک روح کے وسیلے، نئی فطرت جو مسیح میں ہمیں ملی ہے وہ ہم میں اثر کرتی ہے، اور وہ اچھائیاں جو ہے ہم میں سے جو اچھے فنکشن نکلتے ہیں اسی کے سبب سے۔ لیکن جب بھی جاؤ تو خدا کے سامنے عدل کے تحت کے پاس نہ جانا، اس رویے سے نہ جانا، کوئی نہیں بچے گا۔ جب وہ عدل کے تحت پر بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی ایک بھی نہیں جو اس کی حضوری میں کھڑا ہو سکے۔ میری اس بات کو سمجھیے ذرا غور سے، بیٹھیو، جب بھی جاؤ تو کیا کرو؟ اس وصول لینے والے کو یاد رکھو۔ کیا کہا؟ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے، یسوع نے کہا، وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے، اے خداوند میں گنہگار ہوں، میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تیری تو اوپر رہتا ہے، آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد ہے تیری طرف دیکھ سکتے، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ اور جب آپ اس طرح سے جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے اس کی حضوری میں، تو پھر کیا ہے؟ خدا رحیم خدا ہے۔ آمین۔ ہاللویا، زوردار زوردار زوردار، اتنا رحیم۔ سنو اپنے خدا کے تعلق سے، وہاں لکھا ہے اتنا رحیم کہ غصہ کتنی دیر کا ہے؟ سنیے، غصہ کتنی دیر کا، قہر کتنی دیر کا ہے؟ دم بھر۔ دم سمجھتے ہیں کیا؟ ختم۔ لیکن یہ دم بھر کا غصہ بھی اس کا انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ سنو غور سے، لیکن فضل کتنی دیر کا ہے؟ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اے زوردار، یہ کبھی نہ ختم ہوگی، اس کا رحم ابدی ہے، شفقت ابدی ہے۔ جب بھی جاؤ اس نظر
जाओ। इसलिए दाऊद कहता है, उसने क्या कहा, फसलना एरा बख्शुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर तो योते मेरे। आजिज़ हो जाया करे उसके साथ, उसका रहम अपनी औलाद पर मांगा करे, अपनी जिंदगी पर मांगा करे। याद रखिएगा उसकी शफकत, उसका रहम जो है वो अपनी, और इसमें क्या करता है, हजारों पर खुश करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खताकारों को बख्श देता है, यस। किसी का हिसाब नहीं करता है। यीशु ने कहा, सुनिएगा, यीशु ने उस फरीसी से कहा, एक बदकार औरत यीशु फरीसी के घर, शमौन फरीसी के घर, लूका के 7 चैप्टर में लिखा है, बदकार औरत, एक भी अच्छा काम नहीं है। बदकार समझते हैं गलत कैरेक्टर की औरत, तरह तरह की बुराइयों से भरी हुई औरत, लेकिन क्या करती है, यीशु के पास चली जाती है। उसे पता चला कि यीशु शमौन के घर में है, वो वहां पहुंच गई। क्या कहती है, कुछ नहीं कहती है। क्या कहती है, क्या कहती है, कुछ नहीं कहती। क्या लिखा है, उसने कहा कुछ, बेटियों बाइबल पढ़ने वालों गौर से सुनो बात को, क्या कुछ लिखा है, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ ना कह के भी सब कुछ कह दिया। आमीन। बस खड़े होकर आंसू बहाए जा रही हैं और खुदावंद के पांव पर वो आंसू गिरते जा रहे हैं। इसमें उसका इकरार था, इसमें उसका पछतावा था, इसमें वो खुदा के रहम की तालीम हुई थी। और क्या कहा यीशु, उसने फिर इस तरह से देखा, ये तो मेरे आंसू इसके पांव पे गिर रहे हैं, तो बड़ी हस्ती है, बेखबरी में, चूंकि वो सब कुछ कह रही थी जो लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन खुदावंद सुन रहा था। आमीन। आप कुछ भी ना कहे मजमे में, लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे होते हैं जिसे दूसरे नहीं सुनते, आपका खुदा सुन रहा होता है। हालेलुया। ऐसा होता है, ऐसे खुदा की तारीफ करते हैं, ऐसे खुदा को मानते हैं आप, ऐसे खुदा पे अकीदा है, आपका ईमान है। हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। हमें ऐसा खुदा हमारा है, हमें मिला है। हालेलुया, जो कहने से पहले ही जानता है। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसको जब पता चला कि यीशु एक बड़ी हस्ती है, तो पांव भी गए हैं, तो उस वक्त तो उसे कुछ नहीं सूझा होगा, तो उसने क्या किया, ये बाल पकड़े नीचे झुकी बालों से। ये वैसे तो ये मंजर दुरुस्त नहीं, ममनू करार दिया जाता है। ऋषि ने यही कहा, कोई एक बेगानी औरत एक मर्द के मजमे में बाल, अपने बाल उसकी जीनत है, बाल उसका पर्दा है, बाल बहुत अहम है, लेकिन उसने चूंकि सामने क्या है, सामने उसका खुदा है जो फजल करता है, जो रहीम है, वो अपने सारे गुनाहों को लेकर उसके सामने खड़ी थी। वो अदल के तहत के पास नहीं थी, बल्कि फजल के तहत के पास। हालेलुया, हालेलुया। कहा गया है कि आओ फजल के तहत के पास चले। कहा, आओ फजल के तहत के, दावत ये है, अदल के तहत के पास न जाइएगा, क्योंकि वहां जाएंगे खुदा तो लेगा और कोई भी पूरा नहीं उतरेगा और कोई बच ही नहीं सकता। इसलिए आओ फजल के तहत के पास चले और जरूरत के मुताबिक खुदा से क्या करे, फजल हासिल करे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने क्या कहा, शमौन कुछ भी सोच रहा था, ये कैसा आदमी है, ये नबी होता, वो तो उसकी नबूवत पर भी शक कर रहा था, नबी होने पर भी। तो खुदावंद जानते थे। सुहैल, खुदावंद ने कहा कि किसी के 2 कर्जदार थे। कितने? 2 कर्जदार थे। अब किसी का कितना था, एक का थोड़ा, एक का ज्यादा था। अब सुनिएगा गौर से, दोनों के पास अदा करने को कुछ न था। यही इंसान की हालत है, किसी के गुनाह कम है, किसी के ज्यादा है। अहम बात क्या है,
देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, तो जरूरत किसकी है? माफ कर दे खुदा। हालेलुया। फजल की जरूरत है। फजल, तुमको फजल ही से नजात मिली है। यीशु ने कहा, ऐ औरत, तेरे सारे गुनाह माफ हो गए। एक भी इबादत नहीं की, बल्कि एक ही इबादत ने सारा कुछ धोकर साफ कर दिया। हालेलुया। जो यीशु के कदमों में आ जाता है, उसकी एक इबादत भी सब इबादतों पर भारी पड़ जाती है। हालेलुया। इसलिए यीशु के कदमों, फजल से नजात। फजल क्या है? खुदा का रहम। फजल क्या है? खुदा का रहम। अब मैं ये बताने वाला था कि जहां वो आदल है, मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करता, वहां वो हजारों पर फजल भी करता है। तो दोनों है। अब सुनिएगा जरा गौर से, जब वो रहम करता है तो ये नहीं हो सकता कि वो अदल ना करे। उसकी जात की ये खूबी सिर्फ, उसकी जात की ये सिर्फ, ये नहीं हो सकता कि एक सिर्फ काम कर रही है तो दूसरी काम करना छोड़ दे। उसका अदल भी उसे क्या करता है? मजबूर करता है। अब क्या है? खुदा आदल भी रहेगा और खुदा रहीम भी रहेगा। सुनिए गौर से, खुदा आदल भी रहेगा और रहीम भी रहेगा। कैसे? अब हम तो वैसे बच नहीं सकते। सुनो गौर से, हम और कोई जरिया नहीं है हमारे बचने का, हम वैसे बच ही नहीं सकते हैं। तो क्या है? हमें तो फजल ही की जरूरत है। किसकी? फजल ही की जरूरत है। तो क्या हम तो कहता है, फजल ना बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू योते कहिए सारे साथ मिलके, मांगू फजल रहम कर, तू योते मेरे फजल ना। अदल कहता है मार डालो सबको। उसका अदल क्या कहता है? सबको मार डालो। अदल कहता है सब मार डालो। एक भी रास्तबाज नहीं है, एक भी अच्छा नहीं है, कोई इंसान बचने के काबिल नहीं है। लेकिन रहम क्या कहता है? माफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया, कहिए हालेलुया, हालेलुया। रहम क्या कहता है? अब खुदा आदल भी रहेगा और रहीम भी रहेगा। उसने क्या कहा? यशायाह कहता है उसे पसंद आया कि उसे कुछ ले। किसको? बेटे को। अदल को देखना है तो सलीब को देखो, रहम को देखना है तो उससे बहते हुए लहू को देखो। हालेलुया। खुदा के लिए, रहम मेरे और आपके लिए, अदल यीशु के लिए है। आए अपने सरों को झुकाए, आज इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और खुदा के रहम को पहचानिए। आए सब दुआ करना शुरू कीजिए, सब दुआ कीजिए।